ہم شاہ ظفر ہیں، ہم اکبر، ہم بابر، اشفاق ہمیں ہے، ہم ٹیپو، ہم حیدر، ہے شوکت و محمود و مدنی ہم جوہر، دشمن سے رہے برسر بیکار سراسر، ہم ہی محبان وطن قاتل غدار، ہم ہی محبان وطن قاتل غدار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، کلیر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹن میں، سرہند میں دیوبند میں ہم تھانہ بھون میں، اجمیر میں دہلی میں اودھ اور دکن میں، معروف ہمیں لوگ ہیں تعمیر وطن میں، وابستہ ہمیں سے ہے عظمت کردار، وابستہ ہمیں سے ہے عظمت کردار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، جس کے تلے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں آزاد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، ہے یہ ترنگا ایسا یارو سب کے دل کو لبھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے، ایسا جلوہ دکھاتا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو پیار سکھاتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے، پیار کا نغمہ سناتا ہے، ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے، ایسی عقیدت کے قائل تھے، گاندھی اور آزاد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، رنگ ہرا دکھلا کے سب کو ہریالی دکھلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے، خوشحالی بتلاتا ہے، سرخ سے قربانی کا جذبہ رگ رگ میں بھڑکاتا ہے، خونی دل گرماتا ہے، خونی دل گرماتا ہے، اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں، اس کی سفیدی امن کے حق میں بنتی ہے رودات، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد، تجھ کو بزرگوں نے اے بھارت جانو دل سے چاہا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا، تن من تجھ پہ لٹایا تھا، تاج محل اور لال قلعے سے روپ کو تیرے سجایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا، ایسا تجھ کو بنایا تھا، کیسے بھلا پائے گی ان کو، کیسے بھلا پائے گی ان کو، کیسے بھلا پائے
گی ان کو ان کی ہی اولاد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ٹیپو ظفر اشفاق کی محنت رنگ یہاں پہ لائی ہے آزادی دلائی ہے آزادی دلائی ہے بھاگ پڑے انگریز یہاں سے ایسی دھول چٹائی ہے جیت ہمیں نے پائی ہے جیت ہمیں نے پائی ہے ہم ہیں مسلمان حب وطن سے ہم ہیں مسلمان حب وطن سے ہم ہیں مسلمان حب وطن سے دل ہے یہ آباد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد پیار محبت امن و امان کے دیپ جلاتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے ہم سے محبت جو بھی کرے گا اس کو ہم اپنائیں گے اپنے دل میں بٹھائیں گے اپنے دل میں بٹھائیں گے یکجہتی کا جو ہے مخالف یکجہتی کا جو ہے مخالف یکجہتی کا جو ہے مخالف ہو جائے برباد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد ہاں تو شمیم اب دیش کی خاطر پھر سے خون بہانا ہے اپنے حق کو پانا ہے اپنے حق کو پانا ہے کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا ہندوستان بچانا ہے شان کو اس کی بڑھانا ہے شان کو اس کی بڑھانا ہے تاکہ یہاں کا ہر باشندہ تاکہ یہاں کا ہر باشندہ تاکہ یہاں کا ہر باشندہ ہو جائے پھر شاد ترنگا زندہ باد ترنگا زندہ باد رب جہاں اب رات گزرنے والی ہم لوگ مسلمان ہیں ہم شان وطن ہے حقدار وطن ہم ہے دل و جان وطن ہے ہم لوگ مسلمان ہیں ہم شان وطن ہے حقدار وطن ہم ہے دل و جان وطن ہے ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا سونے کی بھچڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا در اصل ہمیں لوگ نگہ
وطن ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے. حیدر کی شجاعت بھی ہے، ٹیپو کا جگر ہم، محمود کے افکار ہے، قاسم کی نظر ہم. حیدر کی شجاعت بھی ہے، ٹیپو کا جگر ہم، محمود کے افکار ہے، قاسم کی نظر ہم. ضامن کے بہے خون کے قطروں کا ثمر ہم، آزاد بھی اشفاق بھی اور شاہ ظفر ہم. ہم لوگ پر آئے ہیں نہ مہمان وطن ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہے، دل و جان وطن ہے. ہم تیری حفاظت کو یوں تیار ملیں گے، دشمن سے تیرے برسر بیکار ملیں گے. ہم تیری حفاظت کو یوں تیار ملیں گے. قافلہ سالار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار. آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے، اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے. باپو کی صدا اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے، باپو کی صدا اونچی اٹھائی تھی ہمیں نے. اس ملک کی تقدیر جگائی تھی ہمیں نے. سچ پوچھو تو بھارت کے ہم ہی لوگ ہیں معمار، سچ پوچھو تو بھارت کے ہم ہی لوگ ہیں معمار. ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار. انگریزوں سے ہم لوگوں نے لڑ لڑ کے لڑائی، آزادی بھارت کے لیے جان گنوائی. سینوں پہ ہم ہی لوگوں نے گولی بھی تو کھائی، ہر مار کا دیتا ہے گواہی میرے بھائی. مت بھولو یہ واقعہ ناقابل انکار، مت بھولو یہ واقعہ ناقابل انکار. ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار. صد پارے دامان وطن کس نے کیا ہے، تعمیر حسی تاج محل کس نے کیا ہے، مینار قطب کا یہ بتا کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا ہے. شاہد ہے ہمارے کہیں مسجد کہیں مینار، شاہد ہے ہمارے کہیں مسجد کہیں مینار. ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار. ہم شاہ ظفر ہیں، ہم اکبر، ہم بابر، اشفاق ہمیں ہے، ہم ٹیپو، ہم حیدر، ہے شوکت و محمود و مدنی ہم جوہر. دشمن سے رہے برسر بیکار سراسر، ہم ہی محب وطن قاتل غدار، ہم ہی محب وطن قاتل غدار. ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار. کلیر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹن میں، سرہند میں دیوبند میں ہم تھانہ بھون میں، اجمیر میں دہلی میں اودھ اور دکن میں، معروف ہمیں لوگ ہیں تعمیر وطن میں. وابستہ ہمیں سے ہے عظمت کردار، وابستہ ہمیں سے ہے
ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ ملک کے 4 بڑے سپاہی کہلاتے ہیں، ان سب کی محنتوں اور مجاہدوں اور مشقتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور اسی آزادی کا جشن گزشتہ 8 دن سے الحمدللہ 75ویں سالگرہ منا کر پوری ریاست اور پورے ملک میں حب الوطنی کا ثبوت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ دے رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ چاہا، مولانا خضر صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب، محافظ رئیس صاحب اور دیگر مدارس کے ذمہ داران نے کہ کیوں نہ ہم مدارس کے طلباء یہ بتلائیں کہ اس ملک کی قربانی میں ہمارے علماء، طلباء، مدارس اور مساجد کا کیا کردار رہا ہے۔ اور مجھے آپ لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں اس اسٹیج سے ہمارے اے سی پی صاحب اور کلکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہوئے میں بتلانا چاہوں گا کہ ہمارے شہر کے بڑے عالم دین مولانا خضر احمد خان صاحب یہاں موجود ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ بتلائیں گے کہ اس ملک کے اندر ہم مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں نے ملک کو آزاد کرایا، میں یہ کہوں گا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر کے اس ملک کو آزاد کرائے ہیں، اور بار بار میں یہ نعرہ دہراتا رہوں گا کہ اس ملک کے یہ 4 سپاہی ہیں جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اس موقع پر میرے فرزند محمد اکاشا کے وفیف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور انگریزی میں ایک تقریر اسپیچ پیش کریں جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس ملک کی قربانی کے اندر کن کن لوگوں نے حصہ لیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I would like to say a few words about independence of our country. We got independence on 15th of August in 1947. As we know that Britishers ruled in our country for 200 years. But our freedom fighters, Maulana Abul Kalam Azad, Ashfaqullah Khan, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, Mahmudul Hasan, Hussain Ahmad Madani, many more fought against British government to force them to leave India. My dear friends, our ancestors fought very much for our freedom. They worked hard for our freedom. They died for our freedom. At last I want to say that in the battle of freedom, 200 years of history, Muslims and Hindus have competed with the Britishers. Now we are celebrating 75th years of Amrit Mahotsav of our independence. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Bharat. ابتدا کے 150 سال میں مسلمان سب سے آگے رہے مولانا حسین کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک کوئی زمین ہند ہے یہ جان و دل کو اس پہ وارا ہے، لہو دے کر اسے سینچا ہے اور اس کو نکھارا ہے، وطن کا ذرہ ذرہ جان و دل سے ہم کو پیارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں ہے فخر ہم ہندی یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندو کے لیے ماتا ہے اس کو مہان کہتے ہیں، مسلمان جسے ایمان اور اپنی جان کہتے ہیں، یہ ہندو کے لیے ماتا ہے اس کو مہان کہتے ہیں، مسلمان جسے ایمان اور اپنی جان کہتے ہیں، یہ سکھ کا دل ہے عیسائی بھی اپنا مہان کہتے ہیں، اسی چاہت بھری میٹھی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کا نشان ہندوستا دل نے پکارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ پیار، محبت، آپسی ملنساری جو ہمارے ملک کی شان ہے، گنگا جمنی تہذیب، ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم
اس ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں، اور ہمارے یہ طلباء، یہ دینی مدارس اور آج کی ہماری یہ ریالی یہی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو، چاہے وہ کلیکٹریٹ کا محکمہ ہو، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لوگ تعلق رکھنے والے ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان رہے، ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ میں گزارش کرتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ مولانا خضر احمد خان صاحب خاتمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب۔ نظام آباد کے کلکٹر صاحب علی جناب سی نارائن ریڈی صاحب، اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس اے سی پی صاحب اور دیگر علماء اکرام، معزز طلباء اکرام، آج کا یہ پروگرام ڈائمنڈ جوبلی یعنی کہ جشن آزادی کے عنوان سے منایا جا رہا ہے، اور اس پر میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر پیدا فرمایا جہاں پر انسانیت کا سارے انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے آپ کے سارے انسانیت کے والد ابا آدم علیہ السلام کا قدم جہاں پر پڑا تھا وہ ہندوستان ہے۔ سرگرے لوگ، ہمیں کچھ لوگ ہیں کہ ہمیں دشمن جاں کہتے ہیں، ایک ہم ہیں کہ اس ملک کی مٹی کو بھی اپنی جاں کہتے ہیں۔ اے خاک وطن تجھے میرے تیمم کی قسم، تو ہی بتا یہاں میرے سجدوں کے نشاں کتنے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جشن آزادی کے عنوان سے منعقد ہوا، اور الحمدللہ تمام ہی مدارس کے نظامہ، اساتذہ اکرام اور طلبہ اکرام نے بہت ہی بہترین مظاہرہ پیش کیا، اور سب نے اپنے تعلیمی اوقات کو چھوڑ کر اور عبادات کو چھوڑ کر ملک کی محبت میں ایک بہترین نظام آباد میں ایک تاریخی ریالی، عظیم الشان ریالی منعقد کی ہے حب الوطنی کا ثبوت دینے کے لیے۔ ویسے ملک کی محبت کے لیے ہم کو کسی قسم کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اکابر علماء اکرام نے فرمایا کہ ملک کی آزادی میں سب سے نمایاں کردار علماء اکرام کا ہے۔ الحمدللہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور جو ایسٹ انڈیا کے نام سے جو کمپنی آئی تھی اس کے قدم اکھاڑنے میں سب سے زیادہ رول میں کلکٹر صاحب سے بہت ہی ادب سے کہنا چاہوں گا، انہی مدارس کے طلباء اور فارغین طلباء تھے جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ ایک ملٹری سے بھی زیادہ اپنے پاس نہ کوئی فوج کی طرح دستے تھے، اس سب کے باوجود ان کا مقابلہ کیا۔ اور انشاءاللہ آگے بھی اب چونکہ جو ماحول بن رہا ہے کہ ملک میں نفرت کا ماحول، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جس طرح ہمارے قائد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء فرماتے ہیں کہ یہ ملک پیار، محبت، بھائی چارگی سے چل سکتا ہے، نفرت کی بنیاد پہ ہرگز نہیں چل سکتا۔ ہم یہاں پر کئی مرتبہ ہندو مسلمان کے اتحاد کے لیے آگے بڑھے ہیں اور اس کے لیے عملی مظاہرہ کیے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ایک شعر کسی نے کہا کہ حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ہندو مسلمان کا ساتھ چھوٹ جائے گا، دعا کیجئے کہ یہ رشتے یوں ہی رہے قائم، یہ رشتے اگر ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ میں تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے طلبہ اکرام آئے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مدارس کے تمام نظامہ کا جنہوں نے ہماری ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے طلبہ کو روانہ کیا اور خود حاضر ہوئے، اور سب سے زیادہ ضلع نظام آباد کے کلکٹر صاحب جن کے پاس ہم نے آ کر درخواست کی تو آپ نے کلکٹر گراؤنڈ فراہم کیا اور آپ بذات خود یہاں پر آ کر شریک ہوئے۔ میں تمام علماء اور طلباء کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح اے سی پی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ اپنی تمام مصروفیات، آج چھٹی کا دن ہے پھر بھی یہ احباب یہاں پر آئے ہیں آپ کی محبت میں۔ میں اس کے بعد میری تقریر ختم کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ایسا ہی عملی مظاہرہ آگے بھی کرتے رہیں گے اور ملک کے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ سابق میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے دیے تھے، میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آگے ہم کو نفرت اور تعصبیت اور فرقہ پرستی کے مقابلے میں متحدہ طور پر ہم سب کو ان کے لیے ایک لڑائی اور فرقہ پرستی میں جو ملک جھگڑا جا رہا ہے، ایک غلامی انگریزوں سے غلامی سے چھڑائے تھے اور اب ایک غلامی میں ملک کا عام ہندوستانی مبتلا ہوتے جا رہا
तासुबियत की गुलामी, उससे फिर एक बार आजाद कराने की जरूरत है। एक आजादी हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर की थी और एक आजादी नफरत और तासुबियत फिरका परस्ती के खिलाफ करके आगे बढ़कर हम इंशाअल्लाह उसका भी खात्मा करेंगे। मैं इन्हीं चंद कलिमात के बाद अपनी बात खत्म करते हुए निजामाबाद शहर के एसीपी साहब जनाब वेंकटेश्वर साहब को दावत देता हूं कि वो आकर अपने जमीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। हम वतन ये गुलिस्तां तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलिस्तां तेरा भी है मेरा भी है, इसका हर शोध जिया तेरा भी है मेरा भी है। वक्त का तकाजा है कि मुत्तहिद हो जाएं हम, कब से दुश्मन आसमां तेरा भी है मेरा भी है। एसीपी साहब का वेलकम कीजिए ताकि కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆల్ ముస్లిమ్స్ यूनियंस एंड जमात उलमा पूरा लोगों को मदरसा लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये अच्छा आज़ादी के 75 इयर्स मौके पे डायमंड जुबली का मौके पे हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुआ। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, ये देश हमारा, ये देश के लिए हम जीना मरना हमारा, ये देश के लिए पूरा ये देश की अभी 75 साल में ही और 700 इयर्स भी ऐसे रहने का हमारा को अल्लाह को हमारा को करने का इकट्ठा होने का अल्लाह हमारा दीन चाली కాబట్టి మనమంతా కూడా ఇంకా 750 సంవత్సరాలు ఇంకా ఉండాలి। ఇట్లనే మన కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మొన్న కలెక్టర్ గారు ఎగరేసినటువంటి జెండా 750 మీటర్ల జెండాని మనం ఇక్కడ ఎగరేయడం జరిగింది। చాలా దేశభక్తి పూరితమైనటువంటి వ్యవస్థ ఇదంతా కూడా। మనమంతా కూడా ఈ దేశం ఫస్ట్ మనం ఆలోచించేటప్పుడు ఏది ఆలోచించినా కూడా ఫస్ట్ దేశం తర్వాతనే మన తర్వాతనే మన యొక్క మతాలు, మన యొక్క కులాలు, మన యొక్క ఇవి। కాబట్టి ఈ దేశం కొరకు ఈ దేశం బాగుపడాలని చెప్పి ఎంతో మంది అహర్నిశలు ఈ దేశం స్వాతంత్రం రావడానికి ఎంతమంది కష్టపడ్డారో అంతకంటే 400 మంది ఈ దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఈరోజు కష్టపడుతున్నాం మనమంతా। ఈరోజు శ్రీలంక చూడండి, ఈరోజు పక్కన ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ చూడండి, ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చూడండి। ఈరోజు మనం ఈ రకంగా ఉన్నట్టు ఏర్పడ్డామంటే ఈరోజు స్వతంత్ర భారతం 75 సంవత్సరాల తర్వాత రోజు రోజుకి ముందుకు పోతున్నది। ఎందుకంటే మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం, అక్కడ పొందుపరిచినటువంటి వ్యవస్థ, ఇదంతా ఈ వ్యవస్థ కారణంగానే, ఈ పొందుపరిచినటువంటి రాజ్యాంగం కారణంగా మనమంతా కూడా సురక్షితంగా పోతున్నాం। మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒకప్పుడు కాశ్మీర్లో కానీ, తర్వాత ఇక్కడ నక్సల్ తీవ్రవాదులు కానీ, రాడికలైజేషన్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్, రాడికలైజేషన్ ఆఫ్ చాలా రకాలైనటువంటి టెర్రరిస్టులు అందరూ కూడా ఎవరెవరు పుడుతున్నారు, సస్తున్నారు, అందరూ కూడా పోతూనే ఉన్నారు। కానీ వ్యవస్థ మాత్రం ఎప్పుడు వ్యవస్థని కదిలించే శక్తులు ఎన్ని పుట్టినా కూడా మనం వ్యవస్థని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాం। ఇంకా ముందు కూడా కాపాడడానికి మనమంతా కూడా కంకణబద్ధులు కావాల్సిందిగా ఈ ప్రజాముఖంగా, ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు చైనా అనేది మన భారతదేశానికి పెద్ద ఎత్తున చాలా రకాలైనటువంటి మనని కట్టడి చేయబోతుంది। కాబట్టి మనమంతగా అప్రమత్తంగా ఉండాలా। ఎలాగైతే చైనా అభివృద్ధి చెందిందో మనం కూడా పక్క దేశాన్ని, ఒక అమెరికాని, ఒక యూరోప్ కంట్రీస్ని, పక్కన ఉన్నటువంటి చైనాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనమంతా కూడా చాలా కష్టపడాలా, చాలా ముందుకు పోవాలా। ప్రపంచ సారే జహాన్ సే అచ్చా హిందూ సితా హమారా। కాబట్టి ప్రపంచంలో అగ్రదేశంగా మనం భారతదేశాన్ని నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। आपस में हम लड़ाई करने का जरूरत नहीं है, आपस में हम इशारा करना, आपस में हम मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, हम गले गले मिलके, कंधे कंधे मिलके हम देश को आगे बढ़ने का आवश्यकता ज़्यादा है। इसलिए भाई बहनों, आप लोग इतना ज़्यादा, इतना सब्र से, इतना का मेहनत से, हम जितना मेहनत से, हम इतना होशियार से काम करें तो उतना आगे बढ़ने का हमारा यह है। अभी हिंदुस्तान, भारत वर्ल्ड में अब एक कंट्री हो गया। अभी और आगे हम गोल्डन जुबली तक और आगे बढ़ के चाइना के साथ और अमेरिका के साथ बनने का हमारा ये मौका अल्लाह हमारे को देना। इसलिए हम पूरा लोग मेहनत करके देश को आगे बढ़ना है। ये मौका दिया सो हमारा हाफिज और उसका टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीछे की जो लाइन है, एक लाइन के अलावा, क्योंकि अब कलेक्टर साहब ही खिताब करने वाले हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सामने तशरीफ लाएं ताकि मुखातब को खिताब। या वंस अगेन हिंदुस्तान जोर से, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,
भारत माता की Thank you. Yes, respected dignitaries on the dais, ACP Nizamabad Venkatesh Kallu garu and Hafiz Raik Khan and other dignitaries on the dais. First of all, I am very happy to see you all of you on the occasion of India Independence Diamond Jubilee celebrations. As you know, government have announced so many programs. We have been conducting these programs since 15 days. Yes, we had Freedom Run, we had Freedom Rally, we had Freedom Cup. Even today morning on the same dais, we had Rangoli competitions. We distributed prizes to the winners who participated in Rangoli competition. Yes, after independence, in the journey of these 75 years, India has achieved so many things. Now in the world, India became one of the strongest country in the world. In many sectors, India has shown its power and its ability. Yes, here, India is known for unity in the diversity. As a country, in India, we have so many languages, but we are Indians. We have so many regions, but we are Indians. Yes, we have so many states, but all the states belongs to India and we are Indians. Yes, definitely we'll work for India, we'll work for our development of our country. Yes, after the 75 years of independence, India, if you take example, in COVID, among other countries, we developed first vaccine in the world. That is the strength of India. So, yes, as a Indian, we should feel proud. Yes, we may have different religions, we may pray different gods, but we should work for India, we should work for the development of our country. So, on the occasion of this Diamond Jubilee celebrations, I request all of you, yes, have brotherhood and yes, work for the country, work for the development of our nation. So, here in Nizamabad, last 2.5 years, I have been observing in Nizamabad, we have very good culture. Nizamabad, here, Hindu, Muslim, क्या भाई भाई मिलजुल कर वो काम करते. माफ कीजिए, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है. तो in निजामाबाद या वो मे बी ये मुसलमान और मे बी ये हिंदू, बट वो मिलजुल कर काम करते. I observed that it is very good, very fantastic phenomena. So in future also we should move same. So once again I thank you one and all. So especially Hafiz Raik Khan ji and other Muslim elders, you have organized a very wonderful program. So I think this program it is a best example for unity in diversity. Yes, thank you one and all once again. Thank you for the giving me opportunity. Thank you. आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टी ख़ुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज जो निज़ामाबाद ने मंज़र देखा है वो मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद की एक अक्स नवेसी थी, और आज वो मंज़र को फिर से दोहराया गया है, जहाँ पर आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा इकराम ने जिस तरह से आज़ादी की जद्दोजहद को आगाज़ किया, रैलियाँ की, जुलूस निकाले और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में डट के रहे, उसी तरह का एक मंज़र आज निज़ामाबाद में भी दिखाई दिया, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम ने सड़क पर पैदल चलते हुए देशभक्ति के नारे लगाए और उसी तारीख़ को दोहराया है। और इस
तो जिन लोगों ने आज की रैली में अहम किरदार अदा किया है और जिन्होंने इस आज़ादी की तारीख़ को दोहराया है, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले निज़ामाबाद के जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ लईक साहब और मौलाना ख़य्यूम शाकिर साहब, जिन्होंने इस कार्रवाई को पेश रहकर चलाया है और ज़िले कलेक्टर और कई महकमों के अहम ज़िम्मेदारों ने भी यहाँ पे शिरकत की है। हम उनसे बात करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने कितनी जद्दोजहद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जद्दोजहद कोई ख़ास नहीं थी उसमें, क्योंकि मदारिस के तलबा और यही फ़ारिगीन आज़ादी में अपना रोल अदा किए थे। सबसे ज़्यादा अहम जब उनके सामने मदारिस के निज़ामा से सिर्फ़ फ़ोन पर रब्ता कायम किया गया तो सब ने लब्बैक कहते हुए अपने मदारिस के तलबा को लेकर निज़ामा हज़रात यहाँ पर आए हुए हैं। आए अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए और रियाली को और इजलास को पूरा कामयाब किया। और रियाली के दरमियान में हमको देखने में आया कि दुकानों से बाहर निकलकर कई गैर मुस्लिम बड़े बड़े ताजरीन उसकी फ़ोटो ले रहे थे और वो मंज़र देखने के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक मसरत का वो इजहार कर रहे थे गैर मुस्लिम अहबाब। और हम यही पैगाम हमारे बिरादरान वतन को देना चाहते हैं कि ये मुल्क और इस मुल्क में रहने वाली तमाम अक़वाम इत्तेहाद और भाईचारा और प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है। कुछ फ़िरका परस्त अनासिर हमारे अंदर जो मुल्क के बाशिंदे हैं उनके अंदर प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को ख़त्म करके जहर घोलना चाहते हैं। उसी जहर को ख़त्म करते हुए आज की ये रैली एक तिर्याक का काम करेगी, जो कि जहर का तोड़ थी, जो नफ़रत फैला रहे हैं। निज़ामाबाद में भी कुछ लोग हैं जिनका नाम आज के इस मौके पर लेना मैं मुनासिब नहीं समझूँगा। वो लोग कुछ ज़िम्मेदारान हैं फ़िरका परस्त, जो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि जिससे मुसलमानों के ऊपर कोई बदनुमा दाग लगे। जैसा कि कोविड में हुआ, साबिक़ में कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई, उस पर हुआ। सबसे पहले सामने आकर मुसलमानों के पेशानी पर गद्दारी का कलंक लगाने के लिए वो लोग ऐसे पेश होते हैं जैसे कि वही उनका रात दिन का मशगला है और उसके लिए कई दिन से वो लोग ऐसी ही तैयारी करते हैं। तो उनकी बातों में और उनके झांसों में ना आते हुए तमाम बिरादरान वतन, हम और हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मुल्क के लिए लड़ेंगे और मुल्क के इत्तिहाद के लिए लड़ेंगे। और हम जब तक रहेंगे सब मिलकर, अभी जैसे कि एसीपी साहब और कलेक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ 75 साल आज़ादी होकर नहीं, बल्कि जब तक दुनिया कायम रहेंगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कलेक्टर साहब ने भी कहा, एसीपी साहब ने भी कहा कि यहाँ पर प्यार मोहब्बत इत्तिहाद के साथ रहा जाएगा और जो लोग उसके ख़िलाफ़ कोशिश करेंगे वो लोग अपना अंजाम भुगतेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद तमाम ही मुंतज़िमीन का, मदारिस के ज़िम्मेदारान का, असातिज़ा का, तलबा का, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी शॉर्ट टाइम इंफॉर्मेशन पर वो लोग यहाँ पर जमा हुए। बहुत क़लील मुद्दत में हम लोगों ने कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की और उनके लिए सही इंतज़ामात भी नहीं कर सके। लेकिन हम ये बतलाना चाहते थे कि आज ये मुल्क के अंदर जो हम अमन अमान के साथ रहते हैं और रह रहे हैं, और इस मुल्क का इत्तिहाद जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर ही इस मुल्क को हम लोगों ने आज़ाद कराया और इस मुल्क को बाकी रखने में भी हम सबका इत्तिहाद बहुत ज़रूरी है। हम यही बात साबित करने के लिए आज नेहरू पार्क से लेकर कलेक्टर ग्राउंड तक आकर के ये मुजाहरा पेश किया, एक अदना सा मुजाहरा। और जैसा कि कलेक्टर साहब, एसीपी साहब और दीगर ज़िम्मेदारान ने, उलमाए किराम ने इस बात को बतलाया कि हमारा कोई और मकसद नहीं था। हम बस ये चाहते थे कि मुसलमानों को जो गद्दार वतन कहलाने बोलते हैं लोग और अपनी छोटी ज़बान से बड़ी बातें करते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उनको ये बतला दिया जाए कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का रहा तो वो सबसे पहले मुसलमान था। और हम ये नहीं कहते कि कोई और हमारे साथ नहीं था, थे हमारे साथ गैर मुस्लिम बिरादरान वतन सब लोग थे। और मैं हमेशा ये नारा दिया करता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुल्क के ये चार बड़े सिपाही हैं, इनके इत्तिहाद से मिलकर ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमने किया है, और ये हमने नहीं किया बल्कि अल्लाह की तौफीक से और हमारे दोस्तों की सबकी मदद से ये काम हुआ है। अल्लाह ताला इसके दूरबीन और दूर रस असरात इसके मुरतब फरमाए और मुल्क के कोने कोने तक अल्लाह ताला इसके असरात को ज़ाहिर फरमाए।